ہاکی کے پلیئرز کا، اسکواش کے پلیئر کا، یہ جیولن والے آ گئے، مطلب ملٹیپل اسپورٹس میں آپ کے پاس. نہیں اب اگر ارشد چلا جائے گا تو مجھے آپ بتائیں کہ اس کے کوئی بیک اپ اس کا ہے، ایسا کوئی لڑکا ہے کہ جو یاسر سلطان ایک لڑکا، وہ بھی جس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی، تو پھر یاسر کو بھی لائے نا منظر عام پر. فائنل میں تھے، وہ فائنل میں تھے نا، تو پھر اس کے لیے بھی مطلب یہ کہ تھوڑی سی یہی بات کریں کہ ان کو بھی اسی طرح پروٹوکول، وہ پریویلیجز وہ سارا کچھ دینا چاہیے، تاکہ دیکھیں اصل تو بچے کو ضرورت ہے جب وہ بن رہا ہے، جی جب وہ 18-19 کا ہے، اپنی اس پیک کی طرف جا رہا ہے، تب آپ نے اس کو بنانا ہے، آپ نے اس کو مالٹی بنانا. تو یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ خاص نظر رکھے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی سب سے پہلے پہچان اسپورٹس نے کرائی ہے، ہم نے تو بعد میں اور وہ ایک ریگولر ایمبیسڈر ہوتے ہیں، ریگولر ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اور جس کا آئی بال بہت زیادہ ہے، جس کو بہت بڑی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی اور چیز نہیں ہے آپ کی آئیڈینٹی کے لیے، شناخت کے لیے، اسپورٹس کے علاوہ، کہ ایک وقت میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس ملک کا بندہ ہے، کیا کر رہا ہے، کون سا ایتھلیٹ کیا جیت رہا ہے. وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس سے بڑا ایمبیسڈر کوئی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر جتنے بھی ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، یو ایس اے کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، آپ دیکھیں اولمپکس کی بات کر رہے ہیں، ویسے ایونٹ دیکھ لیں، سب سے زیادہ ان کے ایتھلیٹ جیتے. یعنی کہ یہ کنٹریز بھی جانتی ہیں، ہم نے انہی کو رول ماڈل مانا نا، کتنی امپورٹنس رکھتی ہے نیشن کے اندر آپ کی یوتھ کے لیے. پتہ ہے ہوا کیا، اور 150 200 300 بندوں کا اسکواڈ ہوتا ہے. جی بالکل. ہمارا نا سانحہ کیا ہوا ہے، لوگ جب جیتتے ہیں نا تو پھر اس کو مزید اس جیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کھیل کے اندر مزید نوجوان آتے ہیں اور وہ جناب ایک ہلچل ہوتی ہے. ہم نے پوری دنیا کو ہاکی کے حوالے سے پریشان کر دیا. یعنی ایک وقت تھا کہ پاکستان جو تھا وہ ورلڈ چیمپئن بھی تھا، وہ اولمپک چیمپئن بھی تھا، چیمپئن ٹرافی بھی تھا، ایشین بھی تھا، اذلان شاہ بھی تھا. مطلب یہ سارے ٹائٹل ایک پاکستان کے پاس تھے، اور ایک وقت آیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوالیفائی نہیں کر پاتے. اب تو یہ کوالیفائی کریے، اب تو سوچنے کی بات. تو کتنی بدنصیبی ہے یہ، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی ذمہ دار ہونے کو تیار نہیں ہوتا. اسکواش کو لے لیجئے آپ، جان شیر کو اور جہانگیر خان کو نکال دیں، اس کے بعد آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ، ختم کر دیا. 20 سال انبیٹن رہے ہیں، یہ نہیں ہے 20 سال انبیٹن رہے ہیں، 560 میچ لگاتار میچ. ہاں جی جہانگیر خان کے جو ہیں وہ انبیٹن، اور ہارے بھی کس سے؟ جان شیر سے، یعنی اپنے سے ہی ہارے، اپنے سے ہی ہارے. ٹھیک ہے. یعنی تو اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا؟ پھر ہم نے سنوکر کے اندر یکے بعد دیگرے جو تھا ورلڈ چیمپئن شپ جیتنا شروع کر دی. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. بات اصل میں یہ کہ یا تو ہم جیتنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب بس ہم نے جیت لیا، ہمارے نام کے ساتھ آ گیا ورلڈ کا. اب مطلب یہ چیزیں جو ہے نا اسی طرح یہ ہے، اس میں ہم بے فکر نہیں ہو جاتے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ بھی نہیں کیا ہوتا. یہ جتنے بھی لوگوں کا ذکر کیا نا، جان شیر ہے، جہانگیر ہے، یا سنوکر والا یوسف ہے، یا اسرا، جو آصف جیتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو نیچرل ٹیلنٹ لے کے خود، جس طرح یہ ارشد ندیم ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ ہمارا اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے اس سپورٹ کا. وہ علیحدہ سے خود آئے. اس میں ہمارے ویٹ لفٹر بھی ہیں، اس میں ہمارے کچھ باکسرز بھی ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی انڈیویجول ایفرٹ ہے، اگینسٹ آل آڈز انہوں نے محنت کی، کوشش کی. نو بٹس. ہاں جی بالکل. دیکھ لیں، اور دیکھیں نا وہ اولمپکس میں گولڈ لا سکتا تھا، اس کو بھیجا ہی نہیں گیا. اچھا اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اپرچونٹی مل گئی، آپ کا کوئی ایتھلیٹ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو گیا، وہ کوئی میڈل لے آئے، تو پھر آپ اس کو کم از کم ایک رول ماڈل بنا کے اس سپورٹ کو ڈیولپ کریں. اگر ارشد ندیم جیت سکتا ہے، جان شیر جیت سکتا ہے، جہانگیر جیت سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ٹیلنٹ تو موجود ہے، وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. اصل میں اس کے بعد نہیں ہے کرکس اس کا یہ ہے کہ خودرو پودے سسٹم پیچھے گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا ہے تو وہ ہونا ہے. نہیں محسن بھائی، یہ ہیں خودرو پودے، ان کو فطرت میں ان کے اوپر بارش اور دھوپ پڑی اور یہ بن گئے. میں نے یوسف صاحب کو کیرم بورڈ کھیلتے دیکھا، وہ کیرم بورڈ کھیلتے کھیلتے سنوکر کے چیمپئن بن گئے. کیسی بات ہے؟ اینگلز وہی تھے جو انہوں نے یوز کیے کیرم بورڈ والے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنا انہوں نے کیرم بورڈ کھیلتے کھیلتے ورلڈ چیمپئن شپ جو جیت لی. تو اس کے اندر ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ کوئی نہیں ہے جی کہ وہ یہ کہے کہ جی یوسف کو تو ہم نے بنایا ہے، ہم نے ان کو یوں کیا وہ کیا، یا اور جو کہتے ہیں نا سکسیس ہیز مینی فادرز. پہلے کوئی بھی نہیں، اگر یوسف جیت گئے، کوئی کہتا میرا پودا، کوئی کہتا میرا درخت، کوئی کہتا میرا. اگر وہ آپ یوسف بنا سکتے تھے تو پھر اور بنا دیتے. ارشد کے لیے بھی کیا ہے، ارشد کے لیے بھی اور بنا دیتے. سسٹم ہی نہیں ہے. ارشد بھی جب وہ آیا ہے 94 میں ہم 4 ورلڈ کپ کے ہولڈر تھے، کرکٹ میں، ہاکی میں، اسکواش میں اور سنوکر میں. تو پھر کیوں نہیں کر پائے؟
یہ جو آپ لوگوں والی بات کی یہ انڈیویجل لیول کے اوپر کسی نے اپنی ایفرٹ ماری وہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں ہے ہی ایسا ہی انڈیویجول ہے. کوئی بھی مطلب اس کے ان اندر لوگوں وہ تو نہیں ہے. کسی نے یا تو یہ ہے کہ جہاز سے اترنے کے بعد پرچی پکڑا دیتے ہیں کہ تعریف ہماری کر دینا ہاں جی ہاں جی کہ ہم نے یہ جو کارنامہ جو ہے نا یہ تمہیں جو اگر جتوایا تو یہ ہماری کوششوں سے ہاں جی یہ کہنا ہے آپ نے یہ آپ نے کہنا ہے اگر بجائے یہ کہ شرمندہ ہوں کہ یار ہم نے کچھ نہیں کیا اور اس کے باوجود یہ بندہ جیت آیا ہے تو یہ تو بڑا اس کا کمال ہے نا. تو آپ اس کی جیت کو جو ہے وہ یہ کہ اس سے یہ کہلوائیں کہ جناب آپ یہ کسی اور کی وجہ سے جو ہے یہ ہم یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ ایتھلیٹ جا کے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے جی نہ ہی کسی نے بھیجا ہوتا ہے نہ ہی اس کو شرٹ دی ہوتی ہے نہ ہی کلر دیا ہوتا ہے. یہ وہ اکیلے اپنے کوچ کے ساتھ جب وہ واپس آتا ہے نا لاسٹ بات کروں کریڈٹ لینے سارے ادارے آ گئے سب گورنمنٹ آ گئی. فرانس میں یہ پہلے پریکٹس کر رہا تھا اولمپک سے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں ایک ایونٹ تھا ادھر کھیلا یہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم فرانس میں ہی ہوا اولمپکس انہوں نے کہا 20 دن ہم تمہیں سٹے نہیں دے سکتے 15-20 دن ہوٹل میں ہاں رکھنا. جی بالکل ٹھیک ہے یہ واپس آیا اس جولائی کے اندر ہفت کی گرمی کے اندر جولائی اگست کے اندر یہ ادھر پریکٹس کرتا رہا لاہور کے اندر. اور وہ انڈین وہیں تھا انڈیا کا پلیئر ادھر ہی رہا باقی بھی پلیئر موسٹلی ادھر ہی رہے. ٹھیک ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا 2-3 پلیئر وہ ادھر ہی رکھا انہوں نے اور کئیوں نے اپنے پلیئرس کو پہلے لے آئے. پھر بیچارہ اپنے کوچ کے ساتھ 2 دن پہلے اولمپک سے ٹریول کر کے گیا. ٹھیک ہے آپ کریڈٹ لینے کے لیے نرسری ہے جی ہم نے بنایا اس کو یار تو آپ اس کو تو 15 دن رکھ نہیں سکے فرانس. وہ وہاں جب تھا تب بھی وہ بیچارہ یہ نہیں کہ کوئی بڑی لیوش مطلب رہا ہو وہ دونوں ہی کوچ بھی اور وہ بھی. اور اسی طرح کووڈ کے اندر جو تھا نیرج چوپڑا وہ ترکی میں رہا 2 سال 1.5-2 سال جرمنی اور ترکی میں پریکٹس کرتا رہا. یہ گاؤں جو باز کے ساتھ پریکٹس کرتا تو یہ پوائنٹ اس طرح آ کے کہنا ہمارا مقصد یہ ہے جب وہ واپس آتے ہیں نا تو ان پہ یہ اوبلیگیشن ضرور ہوتی ہے کہ آ کے کہیں کہ میں پاکستان جیت کے آیا. جی بالکل. لاہور کی گراؤنڈ کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم سے کرکٹ کو ایسی محبت ہو گئی ہے 231 دفعہ ہو گیا ایک ویک کے اندر 5 دنوں میں بلکہ 201 ہوا. تو ایک بیٹنگ کی بات کرتے ہیں جو انٹینٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان نے وہ شو کرنا شروع کر دیا جو ہم بات کرتے تھے کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کی طرف جانا ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اوور آل پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں؟ اوور آل پرفارمنس بہت اچھی ہے. پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 3.5 سال بعد 3.5 سال بعد ہم سیریز جیتے ہیں اور کرکٹ ٹیم کو بھی مینجمنٹ کو بھی اور اپنی عوام کو بھی اپنی نیشن کو بھی جی. لیکن اس میں بات آپ کی ٹھیک ہے ہم اس طرف ہمارا سفر تو شروع ہوا لیکن یہ ابھی ماڈرن ڈے کرکٹ ہم کہہ نہیں سکتے. اب اس میں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 200 تو ہم کر ہی رہے تھے. اب یہ جو 170-80 سے ہم 200 پہ گئے ہیں تو کہ ایک آدھ بندہ جو ہمارے پاس حسن نواز آیا یا وہ کرے ہمارے پاس ایک اس لیے وہ جو 25-30 رن کا جو ایڈ ہوا ہے نا. اب جس طرح ہم کل جو میچ کھیل رہے تھے ہم جیت گئے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آخری 6-7 اوور میں ہم نے کیا کیا ہونا چاہیے تھا 230-35 تو ہم نے 6-7 مطلب 45-46 رن آخری 6 اوور میں ہوئے.